رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام الفقر موت الاکبر۔ سب سے پہلے آج عید کے دن کی تبریک و تہنیت مبارکباد ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کی طرف سے ہم تمام مومنین مسلمانان جہان، علماء، مراجع اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نفس، اس عید کے پیغام میں، میسج میں اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہیں۔ آج کا یہ دن جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہے کہ قرآن مجید کے مطابق ایک مہینے کے روزے کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آج کے دن آنا چاہیے وہ تقوی الہی کا نتیجہ آنا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تم پہ روزہ دوسری امتوں کی طریقے سے واجب کیا گیا ہے تاکہ شاید تم متقی ہو جاؤ، شاید اللہ کے تقوی کو اختیار کر لو۔ پورے ایک مہینے کی اس عبادتیں، محنتیں، ریاضتیں، مشکلات جو برداشت کی، جو صبر کیا، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے ہم نے انجام دیا، چاہے وہ روزہ رکھ کے انجام دیا ہو، چاہے ہماری فکر اور سوچ کے ذریعے سے، چاہے ہم نے دعاؤں کے ذریعے سے عبادتیں کی ہوں، چاہے مال کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، گفتگو کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، انشاءاللہ یہ ساری عبادتیں قبول ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں اور بالخصوص روزے کے نتیجے میں ہم تقوی الہی تک پہنچیں گے، اس لیے کہ یہ روزہ ہمیں پرہیزگاری، اپنے آپ کو بچانے کی پریکٹس کراتا ہے۔ اس ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد ہمارے اندر پرہیز کی صلاحیت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اپنے آپ کو بچانا ہمارا، یعنی وہ نفس کے اوپر وہ کنٹرول کہ جن چیزوں کے لیے ہم کو منع کیا گیا ہو ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ ایک مہینے کیا روزہ رکھنے کے بعد کھانا اور پینا اگرچہ حلال تھا لیکن صبح سے شام تک نہیں کھایا، بہت ساری حلال چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ خب یہ اس بات کی پریکٹس ہے کہ جب انسان حلال چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہے ایک مخصوص وقت کے بیچ میں، تو پھر وہ چیزیں کہ جو حرام ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، جو اللہ نہیں چاہتا ہے، اس سے تو بدرجہ اولا پرہیز کر سکتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پریکٹس ہماری ختم ہو گئی۔ ہر روز 5 وقت کی نماز میں جیسے ہی ہم لوگ تکبیرۃ الاحرام کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ویسے ہی پھر بہت ساری چیزوں کا پرہیز شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے وہ پرہیز باقی رہتا ہے۔ کتنی پریکٹس اللہ ہم سے پرہیز کی کرواتا ہے تاکہ یہ پرہیز کی عادت ہو جائے اور ہمارے نفس کا ایک ملکہ ہو جائے، نفس کے صفات میں یہ چیز شامل ہو جائے۔
یہی وہ جو نفس کے صفات میں جب یہ چیز شامل ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے تقوی الہی کے راستے کھل جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کو پسند، ٹھیک ہے، اللہ کو اگر پسند نہیں تھا کہ ہم دن میں کھانا نہ کھائیں تو ہم نے حلال کھانے سے پرہیز کیا۔ تو اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ فلاں چیز حرام ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے، اور یقیناً پسند نہیں حرام ہے، تو حرام کا مطلب ہی یہی ہے، تو پھر اس سے پرہیز وہ تو اور نسبتاً آسان کام ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بنسبت اس کے کہ ایک نفس پہ کنٹرول کرنا ایک مشکل لگے، ذہن بڑھ کے، سوچ اور فکر بڑھ کے گواہی دے گا کہ نہیں، یہ تو بہت آسان چیز ہے، ہم نے تو حلال سے پرہیز کیا، ہم حلال سے پرہیز کر چکے ہیں، حرام سے پرہیز تو نسبتاً اس کی بنسبت آسان ہے۔ حتیٰ مکروہ سے پرہیز کی عادت آسانی سے پڑ جائے گی، اور یہی جو پرہیز کی عادت ہوتی ہے، بچنے کی عادت ہوتی ہے، اگر انسان اس دنیا میں ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ دنیا، در واقع وہ آخرت میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، نار جہنم، آتش جہنم، جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز، آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں اور جو دعائیں پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں، اکثر دعاؤں کا نتیجہ یہی ہے کہ پالنے والے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دعائے جوشن کبیر دیکھیں، جو شب قدر میں ہم نے اعمال کی ہیں، ان اعمال کی جو اہم ترین دعائیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ خود روزے کے لیے کہا گیا ہے کہ روزہ سپر ہے جہنم کی آگ سے۔ شاید اس کا فلسفہ یہی ہو کہ انسان روزے کی حالت میں، پرہیز کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان حلال سے پرہیز کرتا ہے تو حرام سے بدرجہ اولا پرہیز کرے گا، اور یعنی زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا حرام سے پرہیز کرنا۔ تو یہ جو عید کا دن ہے کہ جس کے لیے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی ہے کہ ہر وہ دن کہ جس دن انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، وہ اس کے لیے عید ہے۔ ظاہر اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ کے نزدیک ہے، تو اب اس سے بڑی خوشی کیا ہے؟ اور اس سے بڑی عید انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا اس ایک مہینے کی محنت، کوشش، ریاضت، کاوش، اس کے بعد آج ہمارے پاس، ہماری سیونگ میں، ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، اس سرمایہ میں جو ہماری جھولی میں مال آخرت ہے، آخرت کے لیے جو چیز جمع کی ہے، اس میں جس حد تک تقوی الہی، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا ہے، یہ ہمارے لیے انعام تو ہے ہی، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو محفوظ رکھیں، بچا لے جائیں۔ اگر ہم پورے سال اس کو بچائیں گے تو خود بخود اس پریکٹس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس آخرت کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری آخرت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ آئیے امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول پہ گفتگو کی جائے، جس میں امام فرماتے ہیں الفقر موت الاکبر، فقیری سب سے بڑی موت ہے۔ فقیری کے معنی ہے فقر یعنی ناداری، نہ ہونا۔ عموماً فقر استعمال ہوتا ہے مال کے نہ ہونے پہ، اگرچہ دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عام طور سے جو استعمال ہوتا ہے وہ اگر کوئی کہا جائے کسی کے لیے کہ فقر ہے، فقیر ہے، فقر کو کم کرنا ہے، فقیر کی ہیلپ کرنی ہے، مدد کرنی ہے، تو یہاں پہ فقر یعنی ناداری، یعنی مال نہیں جس کے پاس، مال کے حساب سے کم ہے۔ اور البتہ خود فقیر ایک اصطلاح بھی ہے، ابتدا میں ہم آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیں کہ ذہنوں میں باقی رہے۔ ایک تو ہم فقیر عرف عام میں کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مانگتے ہیں، کہتے ہیں فقیر ہے بیچارہ۔ اسلام میں، اسلام کی اصطلاح میں یہ فقیر نہیں ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں ضروری نہیں ہے کہ فقیر مانگے، مانگنا ایک الگ چیز ہے، یعنی یا تو اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب بغیر مانگے نہیں رہ سکتا ہے،
اور یا خدا نخواستہ اس کی خودداری ختم ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مانگ رہا ہے. تو یہ مانگنا ایک الگ چیز ہے. اسلام میں فقر یا فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنے پورے سال کے لیے کھانے پینے جو بھی اس کی زندگی گزارنے کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ نہ ہو اور کوئی ذریعہ بھی نہ ہو. جیسے جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ظاہر ان کے پاس پورے سال کا سامان نہیں ہوتا ہے، لیکن جاب ہے، ان کو سیلری ملتی جائے گی ہر مہینے اور اپنا وہ کام چلاتے جائیں گے. تو یہ فقیر نہیں ہے. لیکن فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مثلا کوئی جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے بھی نہیں کہ پورا سال گزار سکے. نہ ہونے کا مطلب یہ کہ واقعی نہیں ہے، نہ یہ کہ اس نے کوشش نہیں کی. ایک الگ گفتگو ہے جس پہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی اور انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی. ابھی اس پہلو پہ بات مقصد نہیں ہے بات کرنا. تو فقر یا فقیری یا فقیر جس کے پاس پورے سال کے لیے اخراجات نہ ہوں اور کوئی ذریعہ نہ ہو. تو عام طور سے بعض رقوم شرعیہ دینے کے لیے جو شرط ہوتی ہے فقیر کی وہ یہ. اور مسکین اس سے بھی بدتر حالات ہے، اس کو کہتے ہیں. البتہ دوسرے شرائط بھی ہیں رقوم شرعیہ کے لیے. یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فقر ایک بلا ہے، ایک مشکل ہے، اس کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اور در واقع جو فقر کی وجہ سے آثار جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس فقر ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تو وہ کیا چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں جو سامنے آتے ہیں. فقر کی یا فقیری کی بہرحال اسلام میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے. مذمت بھی کی گئی ہے بعض اقوال میں. بعض ان میں سے کچھ اقوال ہم بعنوان مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. خود مولا کائنات نے حکمت میں ہی، ظاہر حکمت نمبر 3 ہے، اس میں ارشاد فرمایا ہے الفقر یخرس الفتین عن حجتہ. فقر ایک عقل مند انسان کو اس کے جو بھی دلیل، حجت، جو بیان، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے وہ گنگا کر دیتا ہے فقر کی وجہ سے. کیونکہ معاشرے میں عام طور سے ایسا انسان کی جو مالی اعتبار سے بہت زیادہ وہ نہ ہو، اس کی باتیں نہیں سنی جاتی ہیں. جس کے پاس مال دنیا یا دنیاوی عہدے اور دنیا مادی چیزیں نہ ہوں، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ارے نہیں، یہ کیا بیان کرے گا، تو خود اس کے پاس کچھ نہیں ہے. خوب یہ اقوال، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر قول کے ضمن میں ایک تفصیلی چیز ہے، تو ہم وہ اس میں جائیں گے تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. ہم یہ اقوال ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں بعض پیش کرتے ہیں، پھر وہ بعض پوائنٹس نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. دوسری جگہ پہ خود مولا کائنات ہی اسی حکمت کے سلسلے میں 56 نمبر کی حکمت میں ارشاد فرماتے ہیں الفقر فی الوطن غربۃ. فقیری، اگر کوئی انسان اپنے وطن میں بھی ہے اور فقیر ہے تو پھر اس کے لیے وہ وطن نہیں بلکہ غربت ہے، یعنی غریب الوطن ہے. فقیری انسان کو اپنے وطن میں بھی غریب بنا دیتی ہے، غربت کا احساس دلا دیتی ہے. حکمت نمبر 319 میں پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ مَدْحَشَةٌ لِلْعَقْلِ دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِ. فقیری یا فقر سبب بنتا ہے، علت ہوتا ہے، وجہ بنتا ہے 3 چیزوں کے لیے. منقصۃ للدین، دین میں نقصان کے لیے سبب بنتا ہے. ایسا نہیں یہ لازمی ہے، نہیں، یہ جو اثرات ہیں اس کی وجہ ہے یا تو انسان کے اندر خود نقص پایا جاتا ہے یا سامنے والا اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا ہے. مثلا تو ابھی پہلے یہ اقوال پورے ہو جائیں، پھر اس کے بعد فقر کی وجہ سے کیا ہے، دین میں نقصان ہوتا ہے. ایک، عقل مشوش ہو جاتی ہے، تشویش پیدا ہو جاتی ہے، اور دعوت دیتا ہے کینے کی. یعنی کیا مطلب کہ اس کے اندر ایک کینے کی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں سے کینہ یا جلن اس طرح کا مادہ آ جاتا ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سارے اقوال ہیں کہ جن میں فقر کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے یا فقیری کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے غلط جو اثرات ہیں، نگیٹو اثرات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے.
آخر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک قول کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک ہے کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ البتہ یہاں پہ کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسے نارمل کافر کہا جاتا ہے، یہ دوسرے معنی میں ہے۔ یہاں پہ یہ جتنے اقوال بیان کیے گئے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جو بیان کیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پوائنٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ فقر انسان کے اندر انحراف پیدا کرتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ فقر کی بنیاد پہ انسان میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ کس حد تک کس چیز کو برداشت کر سکتا ہے۔ کبھی عقیدے کے اعتبار سے منحرف ہو جاتا ہے، انحراف یعنی صحیح راستے سے ہٹ جانا، راستے کا غلط ہو جانا۔ کبھی عقیدے کے اعتبار سے انحراف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اخلاق کے اعتبار سے انحراف پیدا ہو جاتا ہے، کبھی عمل کے اعتبار سے انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ مثلاً وہ افراد کہ جو مال دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں یا فقیر ان کے پاس نہیں ہے، وہ بعض اوقات اب یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر خود برداشت کا جذبہ، صلاحیت یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ خود جب برداشت نہیں کر پاتا ہے تو وہ پھر کفر آمیز باتیں اس کی زبان سے نکلنے لگتی ہیں۔ عمل کے اعتبار سے بعض اوقات انسان جب اپنے بیوی اور بچوں کو مثلاً بھوکا دیکھتا ہے، ان کے پاس جو ان کی ناداری ہو دیکھتا ہے، جو کمی ہے، محرومیت ہے، ان کو دیکھتا ہے، تو پھر اس بھوک کو، اس محرومیت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ پھر وہ ایسا یعنی ایک فکر یہ بنا بھی دی گئی ہے معاشرے کی، جو نگیٹو تبلیغ ہے، بہت ساری چیزیں نگیٹو پھیلائی گئی ہیں وہاں پہ، کہ پھر انسان ایسا کہتا ہے کہ بھائی اب جو ہے جو بھی ہو سکے گا وہ کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پھر انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ فخر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان کے اندر جو قوت برداشت ہے وہ جواب دے جاتی ہے۔ بیوی بچوں کو جو بھوکا دیکھتا ہے، مشکلات میں دیکھتا ہے، پریشانیوں میں دیکھتا ہے، بہت سارے کام جو اس کو کرنے چاہیے، اس کے لیے ضروری تھے، نہیں کر پاتا، یہ دیکھتا ہے کہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر جو بھی وہ پیسے آنے کے لیے جو بھی کام کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بھوک کی وجہ سے چوری کرے تو اس کی سزا حاکم کو ملنی چاہیے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس فقر کے پیچھے پھر کس کا ہاتھ ہے اور غلطی کس کی ہے، وہ ایک مکمل موضوع ہے کہ جو یہاں پہ نہیں چھیڑ سکتے، کیونکہ وہ اس کے لیے خود ایک تفصیلی وقت چاہیے۔ پھر انسان کے سامنے جو بھی کام آتا ہے انسان ان کاموں کو کرتا ہے، پھر جو اجتماعی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتا ہے، اخلاقی جو آداب ان کو توڑ دیتا ہے، پھر وہ انسانیت کو حتیٰ فراموش کر دیتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی اس فقر کو مٹانے کے لیے، وہ جو اس کی بیسک ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے جو بھی راستہ سامنے دکھ جائے وہ اس کے لیے جائز ہے، اس کو انجام دے سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ بعض اوقات انسان جب اس کو کوئی پیسے کی لالچ دیتا ہے، کہیں سے پیسے کی وہ ہوتی ہے، تو پھر وہ کفر تک کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ انسان غلط لائن میں چلا ہے۔ لوگ پیسے کی لالچ، خوب ٹھیک ہے تمہارے پاس ضرورت ہے تمہیں پیسے کی، بھوکے ہو، تمہیں پرابلم ہے، ٹھیک ہے ہم فلاں کام کرتا ہوں تمہیں یہ پیسے دیں گے۔ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز، یعنی انحراف کے راستے زیادہ کھل جاتے ہیں اس کے لیے، بہکنے کے راستے، گمراہی کے راستے زیادہ کھل جاتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ کفر سے مراد ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے کافر ہو جائے، خوب ایسا مشکل ہے، ناممکن ہے تقریباً، لیکن عمل کے اعتبار سے، چونکہ وہ کفر الگ الگ مراحل اور الگ الگ اصطلاحوں میں بیان ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جائے۔ لہذا جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک تعبیر پیش کی ہے کہ موت الاکبر، کفر جو ہے وہ ایک سب سے بڑی موت ہے، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اس کے زندگی کے حقوق ہیں ان حقوق سے محروم ہو جاتا ہے،
اور اس کو ہم مختلف توجیہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حقوق سے محروم ہو جاتا ہے، بہت سارے کام نہیں، یعنی وہاں پہ اس کی شخصیت یا اس کا ہونا نہ ہونا برابر. بعض اوقات وہ کام جو وہ کرنا چاہیے یا جو اس کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کر پاتا ہے فقر کی وجہ سے. یا اگر کوئی دوسرا اس کو استعمال کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے جنازے جیسا ہے، خود اس کا اپنا اختیار نہیں رہ گیا، وہ پیسے کی بنیاد پہ لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا. جنازے کا کام کیا ہے؟ بے جان، اپنا کچھ نہیں ہے. تو ایسی بہت ساری تعبیر ہے. ایک تعبیر اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو پہلی حدیث کی جس میں امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ والفقر یخرس الفتین عن حجتہ. فقر عقل مند انسان کو اپنی دلیل اور بیان اور حجت سے گونگا کر دیتا. خوب یہ انسان کی جس کے پاس عقل تھی، سب کچھ تھا، اس کے پاس ایک صلاحیت تھی، اس صلاحیت کی بنیاد پہ کافی کام کر سکتا تھا، لیکن چونکہ معاشرے میں عزت، رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں پیسے کی بنیاد پہ طے ہوتی ہیں. مالدار بھلے ہی اس کے، لیکن لوگ جو ہے بلاتے ہیں، سنتے بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال اس سے بہت ساری توقعات وابستہ ہوتی ہیں. لیکن ایک فقیر انسان جو بیچارہ پھٹا پرانا ہو اور عجیب سا ہو، بھگل بنائے ہوئے، تو کون اس کی بات سنے گا؟ تو جو صلاحیتیں اس کے یہاں، یہ صلاحیتیں مر گئیں. یعنی فقر کی بنیاد پہ اس کی شخصیت کشی ہو گئی، شخصیت مر گئی اس کی. معاشرہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا ہے معاشرہ اس سے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، انسان کی عقل و حکمت کے اعتبار سے بھی، اس کی شخصیت کے اعتبار سے بھی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ فقر جو ہے وہ ایک بہت بڑی موت ہے. خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی جس کے پاس مال دنیا نہیں ہے، دولت نہیں، اس کو ہم پست نگاہ سے دیکھیں. نہیں، یہ فقیری کے اثرات ہیں، یہ ناداری کے اثرات ہیں. یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان چیزوں کی بنیاد پہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ پرابلم فقیر نہیں ہے، پرابلم فقر ہے. ہاں، غریبی مٹاؤ، نہ یہ کہ غریب مٹاؤ. یہ حکومتیں اور پولیٹیکل لیڈر کی جن کی ذمہ داری ہے کہ غریبی مٹائیں، یہ پوری ان کی داستان ہے. پولیٹیکل ایک سسٹم ہے ان کا. یہ یا تو غریب مٹاتے ہیں، البتہ غریبی کو مضبوط کرتے ہیں، ورنہ پھر ووٹ بینک پہ اثر پڑتا ہے. وہ ایک تفصیلی چیز ہے. ورنہ یہ حکومتیں اگر چاہیں تو بہرحال جو بھی ملک میں غریبی ہے وہ اگر 0% نہ ہو، ختم نہ ہو، تو کافی کم ہو سکتی ہے. لیکن یا تو یہ ناکام ہے یا اس کام کو کرنا چاہتے نہیں ہیں. تو بہرحال اس کا ایک بہت بڑا اثر کہ جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ فقر ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. ختم بین معنی، اس معنی میں ختم کہ وہ چیزیں لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. خوب آج دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو مثلا ایک اچھی پیکنگ میں ہو، چمکدار اور خوبصورت دیکھنے کے لیے اس میں اٹریکشن پایا جاتا ہو، ساری چیزیں ہوں، تو پھر اس پروڈکٹ کو لوگ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ اندر جیسا بھی ہو. لیکن وہ چیزیں کہ جو اچھی پیکنگ میں نہ ہوں، بھلے ہی اچھا سے اچھا ہو، لوگ عام طور سے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے. خوب ایک فقر کے ساتھ ایک انسان ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ اوپر پیکنگ اس کی اچھی نہیں ہے، یعنی وہ جو ایک ہاؤ بھاؤ ہوتا ہے وہ سب نہیں ہے، تو لوگ اس کی باتوں کو اتنا دھیان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان وہ ایک ہاؤ بھاؤ کے ساتھ ان ساری چیزوں کے غلط ہے اگرچہ ہو، تو بھلے ہی اس کے اندر میٹیریل جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ویسا ہو، لیکن لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اور ایک اجتماعی سوشل ذمہ داری ہے کہ معاشرے سے فقیری کو ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت اہم، یعنی اس قول کا مطلب یہ ہے کہ فقر جو ہے اگر موت اکبر ہے، یعنی کیا مطلب کہ فقر کی وجہ سے ہمارا اجتماع، ہماری جو آس پاس کے قوم افراد
جو بھی ہمارے آس پاس لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے ہمارے آس پاس، ان میں اگر افراد ایسے لوگ ہیں کہ جو فقر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو گویا کیوں کہا جائے کہ یہ قوم، یہ افراد، یہ لوگ مال دنیا کی وجہ سے اپنی زندگی نہیں جی پا رہے ہیں، موت کی آغوش میں۔ ان کو ہم احیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اس کی کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو احیا کرنے کی کوشش کریں، ہم ان کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ معاشرے کی حالت بہتر سے بہتر، چونکہ ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت پائی جاتی ہے، فقر کی وجہ سے وہ صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں۔ نقصان کس کا ہے؟ قوم کا ہے نقصان۔ اس آدمی کا جو پرسنل نقصان ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ، لیکن وہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو نقصان ہے کیا ہے کہ اس کو ایک بہت اچھی زندگی نہیں مل رہی ہے، بہت چمکدار زندگی نہیں مل رہی ہے، بہت سی خواہشیں نہیں پوری ہو رہی ہیں۔ کب تک؟ جب تک اس کی زندگی ہے۔ زندگی ختم ہونے کے بعد اب جو کچھ ہوگا وہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوگا۔ لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی تو اپنی زندگی میں اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پہ وہ قوم کو، اپنے معاشرے کو ترقی کی طرف لے کے جاتا، اور جب مر کے اس دنیا سے جاتا اس ترقی کو لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کے جاتا کہ آنے والی نسل اس کو آگے بڑھاتی۔ اصل نقصان تو قوم کے اعتبار سے ہے، اور اسی لیے اسلام میں بیکار لوگوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ خب یہ موضوع ہے، یہ جو وقت بھی بہت زیادہ نہیں رہ گیا ہے، ایک آدھ دو پوائنٹ جلدی سے ذکر کر کے ہم اس کو ختم کریں تاکہ دوسری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ بیکار لوگوں کی، بالخصوص بیکار جوان کی بہت مذمت کی گئی۔ جوان کو کبھی بیکار نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرے۔ بعض اوقات مسئلہ فقر کا بھی نہیں ہوتا ہے، خود یہ بیکار والی گفتگو الگ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے پاس درآمد ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں بھی کیا کریں، بیکار بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے بیکار خود، لیکن یہ ابھی اس وقت ہمارے موضوع میں نہیں ہے کہ ہم اس پہ تفصیل سے گفتگو کریں۔ بیکار آدمی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، بالخصوص بیکار جوان زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ قومی اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارے جوان، یا تو ان کو اگر مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ دیں، کچھ ان کو اگر ٹریننگ وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کرے، کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اسباب فراہم کیا جائے۔ حتیٰ ہمارے پاس ایسا سسٹم ہو، ہے مالی سسٹم، کہ اگر ان کو لون کی ضرورت ہے بزنس وغیرہ کے لیے تو وہ لون کا انتظام کرایا جائے ان کے لیے، تاکہ وہ البتہ اس کے پورے سسٹم ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی آئے لون لے کے نکل جائے پھر اس کے بعد آپ بیٹھے، نہیں، وہ ایک مکمل سسٹم ہو کہ جہاں پہ پھر یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان و مسائل نہ ہو۔ ہاں، تو ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ بس یوں ہی ہم کھڑے ہو کے، نہیں، ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے ان چیزوں کو انجام دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کام کرنے والی کی جو مزدوری ہے اس کے لیے بڑی تاکید کی گئی ہے۔ مزدوری طے کریں، اگر نہیں طے کی ہے تو پھر اس کے کیا اصول ہیں، اگر طے کی ہے تو اس کے کیا اصول ہیں، جیسی کام ختم ہو جائے فوراً مزدوری دیں، بہت ساری چیزیں۔ اسی لیے بزنس کے بہت زیادہ قوانین بیان کیے گئے ہیں، بزنس کے پورے قوانین، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر انسان بزنس کرنا چاہے تو ان قوانین کو سیکھے، ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی کہیں حرام میں ملوث ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کا معاشرے کے فقر پہ یا غنی ہونے پہ اثر پڑتا ہے۔ واقعی یہ بہت وسیع موضوع ہے، اور اس کے ضمن میں آنے والے بہت سارے موضوع ہیں، لیکن ابھی اس سے زیادہ یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ لیکن المختصر ہماری یہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ قومی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ بہت سارے کام کیے اور آپ کے اوپر بہت ساری جنگیں لا دی گئیں کہ جس کی وجہ سے کافی کام میں رکاوٹیں بھی پیدا ہوئیں، لیکن ایک بہت بڑا آپ کا اس پہ زور تھا کہ قوم کی یا لوگوں کی فقیری یا ان کا فقر دور کیا جائے۔ بہت سی چیزیں جن کو اہمیت دی، علم لوگوں کو دیا، جہالت دور کی جائے، اور یقیناً یہ تو بنیادی مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، لیکن اسی میں سے ایک بہت اہم مسئلہ یہ تھا اجتماعی اعتبار سے، سوشل اعتبار سے، کہ لوگوں کی فقیری کو دور کیا جائے۔ اس کے لیے اور پورا سسٹم ہے اسلام کے پاس، ایک مکمل سسٹم ہے کہ اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے فقر کو دور کیا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری ہے۔ آئیے اس کے بعد جو مناسبتیں ہیں، جیسا کہ یہ دن عید کا دن ہے، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو ہم تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس عید کے دن میں ہم لوگ اپنے آپ کو، جیسا کہ قنوت میں
جو عید کے دن مستحب ہے، اگر آپ نے وہ مستحب قنوت پڑھا ہوگا تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ پالنے والے ہم کو اس راستے میں، اس سسٹم میں داخل کر دے کہ جو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور اس سسٹم سے دور کر دے کہ جس میں محمد اور آل محمد نہیں ہے۔ عید کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے سسٹم کو اپنا لیں اور اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھیں جو ان کا نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے، گفتگو ہوئی اس سے پہلے اسرائیل اور فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے، حماس کی طرف سے حملے ہوئے ہیں، فلسطین اس کے البتہ فلسطین وہ اسرائیل کی طرف سے حملات ہوئے ہیں، زیادتی جو مسلسل چل رہی ہے، دفاعی اعتبار سے حماس نے بعض حملے کیے اور پھر اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے بیچ مسلسل جنگ ہے۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے، اسرائیل بعض خطرناک اسلحوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو گھر کے اندر گھس کے، اگرچہ یہ ساری چیزیں اور سارے مظالم پہلے سے بھی وہ اسرائیل کر رہا تھا، لیکن جو حالات اور جو وقت سامنے آ رہا ہے یہ بہت تیزی سے اسرائیل کی نابودی کو دکھا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظلم میں دوام نہیں ہوتا ہے، ظلم بہت زیادہ نہیں چل پاتا ہے، اگرچہ ظالم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ظلم کر کے ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں، لیکن در واقع ظلم کر کے وہ اپنی طاقت کو کم کرتا ہے اور اپنے آپ کو کمزور بناتا ہے، اور یہ دنیا کی ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت ایران عراق کی جنگ ہوئی، کتنے سارے ملک تھے کہ جو عراق کے ساتھ تھے اور ایران تقریباً تنہا تھا، اور بعد میں کچھ ملک آئے ساتھ میں، اور ایران کی جو ملٹری تھی اس وقت کی، اس نے بھی جو ہے بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو جنگ پہ گئے تھے، اتنی ساری عراق کی اتنی ماہر ملٹری اور اتنے سارے ممالک کی ملٹری سب مل کے سب کا سپورٹ، کئی ملکوں کی ملٹری گئی تھی وہاں لڑنے کے لیے، اور جن کی نہیں گئی تھی ان کا سپورٹ تھا، اسلحے ساری چیزیں دے رہے تھے، اور ادھر بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے جو ایک ضروری ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی نہیں لی تھی، لڑ رہے تھے۔ کس کی جیت ہوئی؟ اتنے سارے ملک مل کے ہار گئے۔ یمن کے مقابلے میں سعودیہ کتنے ملکوں کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لیکن جو حال سعودیہ کا ہے دنیا جانتی ہے، اس جنگ سے کتنا وہ پریشان ہے اور جو اس کی مشکلات ہیں یہ وہ بہتر سمجھ سکتا ہے۔ تو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس دولت کی طاقت کتنی ہے، اسلحوں کی طاقت کتنی ہے اور فلاں طاقت کتنی، نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم حق پہ ہو کہ نہیں ہو۔ اگر تم باطل پہ ہو تو شکست ہوگی ہی تمہاری۔ اسرائیل باطل پہ ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ مسلسل ظلم کر رہا ہے، ہر ہونے والا ظلم اس کی نابودی کو نزدیک کر رہا ہے۔ ابھی یقیناً اس نے ایک بارگی ظلم میں اضافہ کر دیا ہے جس کی بنیاد پہ اس کی نابودی اور نزدیک ہو گئی ہے۔ اور حماس نے، اور یوں کہا جائے کہ فلسطین جو مظاہرہ کر رہے ہیں اور جس استقامت کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً لائق تعریف ہے، اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اپنے حق کو یقیناً واپس لیں گے۔ افغانستان پہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ اسکول ہے، اس میں بم گرایا گیا، بلاسٹ کیا گیا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ یقیناً وہ حملہ ہے کہ جو آتنکوادیوں کی طرف سے ہے، اور یہ ایک بہرحال آتنکوادی حرکت ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ بے گناہوں کا قتل عام یہ کہیں سے بھی انسانیت، دنیا، اسلام کوئی بھی اس کو قبول نہیں کر سکتا ہے، ایسا اس کی بھرپور مذمت۔ جن لوگوں نے بھی اس کام کو انجام دیا ہے انہوں نے بدترین کام انجام دیا ہے، اور وہ دنیا کے بدترین افراد میں سے۔ البتہ
ابھی موقع نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم نے عرض کی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ان حملات کے پیچھے علل و اسباب کیا ہے، جو لوگ یہ حملات کر رہے ہیں ان کو بنانے والا کون ہے، ان کو اسلحے دینے والا کون ہے، ان کو بجٹ دینے والا کون ہے۔ اصل آتنکوادی وہ ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں داعش آتنکوادی ہے، ISIS آتنکوادی ہے، طالبان آتنکوادی ہے، القاعدہ آتنکوادی ہے۔ یہ القاعدہ، داعش یا ISIS یا طالبان، ان کو اسلحے کون دیتا ہے؟ اصل آتنکوادی وہ ہے۔ یہ تو ہیں، ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن وہ اگر اسلحے دینے والا نہ دے، ٹریننگ دینے والا نہ دے، پیسے اور بجٹ اور دولت دینے والا نہ دے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اصل تو آتنکوادی وہ ہے۔ ہمارے شعور کو اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں جو کورونا کے حالات ہیں، خوب ایک مرتبہ پھر ہم آپ سب سے گزارش کریں گے کہ حتی الامکان جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے احتیاط کریں، لیکن ساتھ میں یہ کہ خوف پیدا نہ ہونے پائے۔ جیسے ہی خدا نخواستہ اگر کوئی ملوث ہوتا ہے اس میں، اور جیسے ہی وہ علامتیں یا اثرات محسوس کرتا ہے، وہ فوری طور پہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرے اور جو بھی اس کا معقول علاج ہو علاج کر لے۔ یقیناً سوشل میڈیا پہ جو ایک شکل سامنے آ رہی ہے وہ بہت عجیب شکل ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مثلاً اتنے لوگ مر گئے، اتنے کیس رجسٹرڈ ہو گئے، اتنا یہ ہو گیا۔ یہ سوشل میڈیا پہ عام طور سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ اتنے لوگ صحیح ہو گئے، واپس گھر آ گئے۔ پازیٹیو نیوز نہیں آتی، نگیٹیو آتی ہے، تو وہ پڑھنے والوں کے ذہن میں نگیٹیو تو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ اپنے اندر شعور پیدا کریں کہ مثلاً جو بھی مرنے کی اطلاع آ رہی ہے، 2 4 یقیناً زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے کہ جتنے لوگ اس بیماری میں ملوث ہوئے تھے۔ جو ایک ذہن میں فکر پیدا ہو رہی ہے، جو ایک حالت پیدا ہو رہی ہے ذہن میں کہ اتنے لوگ مر گئے یعنی کرونا یعنی موت، کرونا یعنی اتنا بڑا، نہیں، یہ فکر ٹوٹنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بالفرض اگر 1000 کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اس میں سے 1 یا 2 کی موت ہو جاتی ہے، تو باقی وہ ٹھیک ہونے والی کتنی بڑی تعداد ہے جس کو کوئی ذکر نہیں کرتا کہ اتنے سارے لوگ ٹھیک ہو کے واپس گھر آ گئے ہیں، اتنے سارے لوگ ہاسپٹل گئے ہی نہیں اور گھر پہ ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ کہ پازیٹیو فکر بھی لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، اور یقیناً ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور دعا کے ساتھ ساتھ جو بھی امکانات ہو، اگرچہ الحمدللہ مومنین بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور کر رہے ہیں اس کام کو۔ بعض اوقات جو مریضوں کی ضروریات ہوتی ہیں یا وہ لوگ کی جو اس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور کاروبار ان کا کام، جاب وغیرہ ان کی جو ہے ختم ہوئی ہے، متاثر ہوئے ہیں، ان کی ہیلپ، الحمدللہ وہ کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ضروریات تو ہی ہیں روز بروز، اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی یقیناً یہ ضروریات باقی رہیں گی، تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ نیکیاں یقیناً اس بات کا سبب بن سکتی ہیں کہ آنے والی بلا و مصیبت سے ہم محفوظ رہیں۔ تو احتیاط ہماری ذمہ داری ہے، لیکن خوف کی حالت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بہت سارے کام کی جن کو حکومت کو انجام دینا چاہیے تھا، وہ حکومت نہیں کر رہی ہے یا نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ حکومت کے ناکامی کی دلیل ہے۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے، اور یہ بعض لوگوں نے کہا بھی ہے اور صحیح کہا ہے، ایسے موقع پہ جبکہ عوام سے کہا جا رہا ہے گھر کے اندر رہیے، احتیاط کیجئے، ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ باقی رکھیے، خود حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی بڑی جو پولیٹیکل ریلیاں ہو رہی ہیں، الیکشن، لوگ مرتے ہوں تو مر جائیں لیکن ہماری سیٹ ہم کو ملنی چاہیے، یہی تو مطلب ہوا اس کا۔ عجیب لوگ ہیں کہ تم جنازوں پہ بیٹھ کے حکومت کرو گے، لاشوں پہ بیٹھ کے حکومت کرو گے۔ پچھلی بار بھی جن لوگوں نے انالائز کیا ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہندوستان میں پھیلا ہے کورونا نمستے ٹرمپ کے بعد، اور شاید وہی ریزن ہوا۔ آج ایئرپورٹ بھی بند ہے، پورا ملک بھی بند ہے، لیکن اگر آنے سے پہلے اور صحیح وقت پہ صرف ایئرپورٹ بند ہو جاتا تو پورے ملک کے بند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا ہماری حکومت میں اتنا بھی شعور نہیں ہے
اگر نہیں ہے تو پھر اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. حکومت پہ حکمران اس لیے آتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے، نہ یہ کہ ضروریات کو ختم کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دے. پچھلی مرتبہ وہ غلطی اور اس کے بعد جو مسلسل غلطیاں ہیں اور پھر اس کا جو بہت ساری چیزیں، پچھلی بار بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی الیکشن ہوئے ہیں، ریلیاں ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے. اور اس مرتبہ بھی بالخصوص وہ بنگال کے الیکشن یا اس کے علاوہ بعض پردھانی وغیرہ کے الیکشن، جس کی وجہ سے گاؤں گاؤں تک یہ پہنچ گیا ہے. کس منہ سے حکومت عوام سے، پبلک سے کہتی ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھیے؟ اگرچہ اس کے دوسرے اور بہت سارے مسائل ہیں کہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ نے کہہ دیا گھر میں بیٹھیے، لیکن وہ مزدور کی جو دن بھر مزدوری کر کے جو اس کو دہاڑی ملتی تھی، شام میں اس سے کھانا کھاتا تھا، اگر اگلے دن بھی وہ گھر میں بیٹھ جائے گا تو کہاں سے کھائے گا؟ کیا حکومت ان چیزوں کو نہیں سوچ رہی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، بہت سارے فگر سامنے آتے ہیں اور نیوز آتی ہے اور جس کے صحیح اور غلط ہونے کے حالات بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکل چیز ہے، جو عملی ہے، وہ دیکھیں لوگوں کی جو پرابلمس ہے، جو مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں. لہٰذا سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو لوگوں سے کہہ رہی ہے وہ خود نہیں کر رہی. تو دو ایک الگ چیزیں ہیں. ایک تو جہاں حکومت کو ہاسپٹل کا انتظام کرنا ہے، آکسیجن کا استعمال کرنا ہے، وینٹیلیٹر کا، یہ ساری خوب وہ کام کر نہیں پا رہی ہے. دوسری طرف سے وہ ایسے حالات فراہم کر رہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ بیماری پھیل رہی ہے. اگر یہ دونوں چیزوں پہ کام ہوا ہوتا تو شاید ہندوستان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے. اور بہرحال ان مشکل ترین حالات میں بھی لوگ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد اور ان ساری چیزوں کو نہیں فراموش کر رہے ہیں. یہ اور بدترین چیز ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کی ذہنیت کیا ہے، لوگوں کی فکر کیا ہے. لیکن یہیں پہ وہ لوگ واقعی قابل تعریف ہیں کہ جو لوگوں کی ضروریات دیکھنے کے بعد آ کے ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، بے انتہا پیسے خرچ کر رہے ہیں، دن و رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو مثلا راشن پہنچا رہے ہیں، کھانا پہنچا رہے ہیں، جن کو میڈیکل ہیلپ کی ضروریات ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں. یہ یقیناً یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے ایسے حالات میں، جب کہ انسان اس بیماری کے لگنے سے بچنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے. یہ افراد اسی میں جا کے اور لوگوں کی ہیلپ کریں، اور بالخصوص وہ ٹیم کی جو میڈیکل کام کر رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے نرسز ہوں، چاہے وہ دوسرے اسٹاف ہوں کہ جو ہاسپٹل میں دن و رات ایک کر کے حتیٰ اپنی فیملی سے دور رہ کے، یا وہ لوگ کہ جو ان ساری چیزوں کو مہیا کر رہے ہیں، ان کے اسباب مہیا کر رہے ہیں، لائق تعریف ہیں. ان کی صحت، ان کی سلامتی کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعا بھی کریں، اور پلس اگر ان کو صحت و سلامتی ان چیزوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو جس کو بھی معلوم ہوتا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر ممکنہ مدد کریں، تاکہ معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے میں جو بھی ان کی ضروریات ہوں وہ پوری ہوں، تو وہ جلد اس کام کو انجام دے سکے. انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کے کوشش کریں اور یہ مطمئن ہو جائیں کہ حکومت اس میں بہت کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور بلکہ حکومت اپنے الیکشنز یا گدی اور سیٹ ان چیزوں کی فکر میں ہے. لہٰذا اس سے بہت زیادہ توقع نہ رکھتے ہوئے آپس میں مل کے ایک دوسرے کی جو بھی ہیلپ کر سکتے ہوں کریں، تاکہ اپنے معاشرے کو اس مصیبت اور وبا سے محفوظ کر سکیں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالنے والے جو افراد مریض ہیں اور اس وبا میں مبتلا ہو گئے ہیں
ان کو جلد از جلد شفا عنایت فرما، پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل۔